لغاری میڈیا گروپ کی فلک بوس عمارت کے سامنے کھڑی ایمل نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے سر پر موجود عبائے اور حجاب کو درست کیا۔ اس کی آنکھوں میں گھبراہٹ بھی تھی اور اپنی منزل پانے کا عزم بھی، کیونکہ یہ شہر کے سب سے بڑے ادارے میں اس کا پہلا دن تھا۔ وہ جیسے ہی شیشے کے وزنی دروازے سے اندر داخل ہوئی، وہاں کی چکا چوندھ اور لوگوں کی تیز رفتار حرکت نے اسے ایک لمحے کے لیے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ استقبالیہ پر موجود لڑکی نے جب اسے اوپر جانے کا راستہ بتایا تو ایمل کے قدم بوجھل ہو رہے تھے، مگر وہ اپنی فائل کو سینے سے لگائے لفٹ کی طرف بڑھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس عالی شان عمارت کے بند کمروں میں اس کی قسمت اسے کس طرح کے انسان سے ملوانے والی ہے، اور یہ سادگی ہی ایک دن کسی کے طوفانی مزاج سے ٹکرانے والی ہے۔ اس نے اللہ کا نام لے کر دفتری راہداری میں قدم رکھا، جہاں ہر طرف کمپیوٹرز کی آوازیں اور فائلوں کی گونج تھی، مگر اس کا دل کسی انجانے خوف سے مسلسل دھڑک رہا تھا۔ میٹنگ روم کا بھاری دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا تو جیسے پورے فلور پر سناٹا چھا گیا۔ حمزہ لغاری اپنے مخصوص رعب دارانہ انداز میں تیز قدم اٹھاتا ہوا باہر نکلا۔ اس کے پیچھے چلتے ہوئے مینیجرز کے چہرے خوف سے سفید پڑ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں موجود فائلیں کسی کی نااہلی کا ثبوت تھیں، جنہیں اس نے غصے میں قریب موجود ڈیسک پر پٹکا تو وہاں پڑا پانی کا گلاس لڑک کر ایمل کے پاؤں کے پاس جا گرا۔ حمزہ کی غضبناک آنکھیں جب اپنے سامنے کھڑی اس نئی لڑکی پر پڑیں جو بھی اپنا کارڈ سنبھالنے کی کوشش کر ہی رہی تھی، تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے رک کر ایک سرد نگاہ ایمل کے سادہ سے حلیے پر اور اس کے ہاتھوں میں لرزتی ہوئی فائل پر ڈالی، اور بغیر کچھ کہے ایک ایسی حقارت آمیز آواز نکالی جس نے ایمل کو اپنی جگہ منجمد کر دیا۔ حمزہ کے جاہ و جلال اور اس کے گرد موجود تناؤ نے ایمل کو یہ باور کروا دیا تھا کہ یہاں کام کرنا کسی آگ کے دریا کو پار کرنے سے کم نہیں ہوگا۔ حمزہ کی باز گشت ابھی ہوا میں موجود ہی تھی کہ وہ ایمل کے سامنے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ اس کے چہرے پر ناپسندیدگی کے تاثرات صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ایمل نے گھبرا کر اپنی نظریں جھکا لیں اور فائل کو مزید سختی سے تھام لیا، مگر حمزہ نے ایک جھٹکے سے وہ فائل اس کے ہاتھ سے کھینچی۔ میڈیا ہاؤس ہے یہ، کوئی چیریٹی ہوم نہیں ہے جہاں تم جیسے اناڑی اپنی فائلیں لرزتے ہاتھوں سے لے کر گھومے۔ اس نے فائل کے صفحات الٹتے ہوئے نہایت ہی سپاٹ لہجے میں طنز کیا۔ ایمل کے پاس اس کی کڑوی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا، وہ بس خاموشی سے اپنی تذلیل کا گھونٹ پی کر رہ گئی۔ حمزہ نے ایک نظر اس کے کارڈ پر ڈالی اور پھر اس کے چہرے کو دیکھا، جیسے وہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو کہ ایسی لڑکی اس کے ارادے میں اور اس کے ادارے میں منتخب کیسے ہو گئی۔ اس نے فائل واپس ایمل کے سینے پر دے ماری اور اپنے اسسٹنٹ کو مخاطب کرتے ہوئے دھاڑا کہ اسے میرے کیبن میں بھیجو، مجھے جاننا ہے کہ اس کے پاس کوئی ہنر بھی ہے یا صرف یہ خاموشی ہی اس کا کل اثاثہ ہے۔ حمزہ کے مڑتے ہی ایمل کو لگا جیسے اس کے سانس لینے کی جگہ بحال ہوئی ہو، مگر اسے معلوم تھا کہ اصل امتحان تو اب شروع ہونے والا ہے۔ حمزہ کے کیبن کا دروازہ کھلا تو ایمل کے سامنے ایک وسیع اور پرشکوہ کمرہ تھا، جہاں دیوار پر لگے بڑے سے بورڈ پر مختلف اسکرپٹس اور پروجیکٹس کے نام درج تھے۔ حمزہ اپنی بڑی سی کرسی پر براجمان تھا اور اس کی نظریں سامنے میز پر پڑی ایک ادھوری تحریر پر جمی تھیں۔ جیسے ہی ایمل قریب پہنچی، حمزہ نے وہ کاغذ اس کی طرف اچھال دیا جس پر بڑے بڑے حروف میں مسترد لکھا ہوا تھا، یہ اس سال کا سب سے مہنگا پروجیکٹ ہے جسے ہمارے بہترین رائٹرز بھی مکمل نہیں کر پا رہے، کیونکہ انہیں وہ درد محسوس نہیں ہو رہا جو میں چاہتا ہوں۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ اس نے ایمل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے چیلنج کیا کہ اگر اس میں لکھنے کا ذرا برابر بھی ہنر ہے تو وہ اس اسکرپٹ کا اختتام لکھ کر دکھائے، ورنہ کل سے یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایمل نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ اٹھایا جس پر انسانی جذبوں اور ادھوری محبت کی داستان درج تھی۔ اسے احساس ہوا کہ حمزہ شاید اپنی ہی زندگی کی کسی تلخی کو اس تحریر میں ڈھونڈ رہا ہے۔ حمزہ کی کڑی نظریں مسلسل اس کا تعاقب کر رہی تھیں، جیسے وہ دیکھنا چاہتا ہو کہ یہ سادہ سی لڑکی اس مشکل ٹاسک کے بوجھ تلے کتنی جلدی ہمت ہار دیتی ہے۔ حمزہ کی کیبن سے نکل کر ایمل ایک کونے میں بنی چھوٹی سی میز پر بیٹھ گئی، جہاں اس نے ان کاغذات کو کھولا جنہیں حمزہ نے ادھورا چھوڑا تھا۔ وہ اسکرپٹ ایک ایسے شخص کے گرد گھوم رہا تھا جو اپنی زندگی کی تمام خوشیاں کھو چکا تھا، اور اس کی تحریر میں موجود قرب ایمل کے دل کو چھونے لگا۔ کمرے کے دوسرے کونے میں موجود حمزہ شیشے کی دیوار کے پار سے مسلسل اسے دیکھ رہا تھا، جہاں اس نے دیکھا کہ ایمل نے قلم ہاتھ میں لیتے ہی جیسے اپنی دنیا بدل لی ہو۔ وہ گھنٹوں ڈوب کر لکھتی رہی، یہاں تک کہ دفتر کے باقی ملازمین بھی رخصت ہونے لگے۔
مگر ایمل کی انگلیاں کاغذ پر برق رفتاری سے چلتی رہیں۔ حمزہ اپنی کافی کا مگ تھامے خاموشی سے اس کی لگن کا مشاہدہ کرتا رہا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس لڑکی کی خاموشی کے پیچھے لفظوں کا ایک سمندر چھپا ہوا ہے۔ جب رات کے سائے گہرے ہوئے اور ایمل نے آخری جملہ مکمل کر کے سر اٹھایا تو اسے سامنے حمزہ کھڑا نظر آیا، جس کے چہرے پر اب غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے وہ یہ دیکھنے کے لیے بےتاب ہو کہ اس سادہ سی لڑکی نے اس کے ادھورے جذبات کو کیا شکل دی ہے۔ ایمل نے کانپتے ہاتھوں سے وہ مکمل اسکرپٹ حمزہ کی طرف بڑھا دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا مستقبل اب انہی چند صفحات پر منحصر ہے۔ حمزہ نے وہ کاغذات ایمل کے ہاتھ سے تقریباً جھپٹ لیے اور کیبن کی روشنی میں ان سطروں پر نظر جمانے لگا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا اس کے چہرے کے سخت تاثرات میں ایک ارتعاش پیدا ہوا اور اس کی گرفت کاغذ پر سخت ہوتی چلی گئی۔ ایمل نے اس اسکرپٹ میں ایک ایسے دکھ کو زبان دی تھی جو شاید حمزہ نے برسوں سے اپنے اندر چھپا رکھا تھا۔ وہ اپنی پہلی بیوی کی یاد اور اس کے بچھڑنے کا کرب ان لفظوں میں صاف دیکھ سکتا تھا۔ حمزہ کا سانس ایک لمحے کے لیے اکھڑا اور اس نے سر اٹھا کر ایمل کو دیکھا جو خوف زدہ کھڑی اس کے رد عمل کا انتظار کر رہی تھی۔ تمہیں کس نے حق دیا کہ میرے لکھے ہوئے کرداروں کے ساتھ اس قدر ہمدردی جتاؤ؟ اس نے دھاڑتے ہوئے پوچھا، مگر اس کی آواز میں وہ پرانا غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی لرزش تھی۔ اس نے وہ اسکرپٹ میز پر پٹک دیا اور کرسی پر بیٹھ کر اپنے ماتھے کو ہاتھوں میں مسلنے لگا، جیسے وہ ایمل کے سامنے کمزور پڑنے سے ڈر رہا ہو۔ اس نے ایمل کو وہاں سے چلے جانے کا اشارہ کیا، مگر اس کی آنکھوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ ایمل کے لکھے ہوئے لفظوں نے حمزہ کے کسی پرانے زخم کو بری طرح کریت دیا ہے۔ ایمل خاموشی سے باہر نکل آئی، مگر اسے محسوس ہوا کہ حمزہ کا غصہ دراصل اس کی اس تنہائی کا پردہ ہے جسے وہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ اگلے روز آفس میں بھی چہل پہل شروع ہی ہوئی تھی کہ ایک پروقار اور بزرگ خاتون بیگم جہاں آرا لغاری میڈیا ہاؤس کے راہداریوں میں نمودار ہوئیں۔ ان کے چہرے کی جھریاں تجربے اور شفقت کی گواہی دے رہی تھی اور عملے کا ہر فرد انہیں دیکھ کر احتراماً اپنی جگہ کھڑا ہو رہا تھا۔ وہ حمزہ کی کیبن کی طرف جا رہی تھی جب ایک چھوٹے سے کونے میں بنے عارضی ڈیسک پر ان کی نظر پڑی، جہاں ایمل نہایت ہی سکون سے جائے نماز بچھائے اللہ کے حضور سجدہ ریز تھی۔ بیگم جہاں آرا کے قدم وہیں رک گئے۔ اس گلیمر اور شور شرابے سے بھری دنیا میں ایمل کی یہ خاموش عبادت اور سادہ سا حلیہ ان کے دل میں گھر کر گیا۔ انہوں نے خاموشی سے اسے نماز مکمل کرتے دیکھا اور جب ایمل نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ان کی آنکھوں میں موجود نمی نے جہاں آرا بیگم کو تڑپا دیا۔ وہ سمجھ گئیں کہ یہ لڑکی اس ماحول کا حصہ ہونے کے باوجود بھی اپنی جڑوں سے جڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے فیصلہ کر لیا کہ جس سکون کی تلاش میں وہ اپنے پوتے حمزہ کے لیے بھٹک رہی ہے وہ شاید اسی لڑکی کی رفاقت میں چھپا ہوا ہے۔ ایمل اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ کوئی اسے اتنی گہری نظروں سے پرکھ رہا ہے، جبکہ حمزہ اپنے کیبن سے نکل کر یہ منظر دیکھتا ہوا ایک بار پھر غصے اور الجھن کا شکار ہو رہا تھا۔ حمزہ کیبن سے باہر نکلا تو اس کی نظر اپنی دادی پر پڑی جو مسحور کن انداز میں ایمل کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے تیزی سے قدم بڑھائے اور جہاں آرا بیگم کے قریب آ کر ایک سرد نگاہ ایمل پر ڈالی جو اب جائے نماز سمیٹ رہی تھی۔ دادی جان، آپ یہاں اس وقت؟ اس نے لہجے کو نرم کرنے کی کوشش کی مگر اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی تیکھا پن تھا۔ جہاں آرا بیگم نے حمزہ کی طرف دیکھے بغیر اشارے سے ایمل کی طرف اشارہ کیا اور دھیمے لہجے میں کہا، حمزہ، اس شور مچاتی دنیا میں یہ سکون کی جھلک کہاں سے آئی؟ حمزہ نے ایک حقارت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ ایمل کو دیکھا اور بولا، یہ صرف ایک ملازمہ ہے دادی، جسے اپنے کام سے زیادہ ان دکھاوے کی چیزوں میں دلچسپی ہے۔ ایمل نے حمزہ کے سخت الفاظ سنے تو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، مگر اس نے خاموشی سے سر جھکا کر بیگم جہاں آرا کو سلام کیا جن کے چہرے پر ایمل کے لیے خاص قسم کی چمک اور ہمدردی ابھر آئی تھی۔ حمزہ کو اپنی دادی کا اس لڑکی میں یوں دلچسپی لینا بالکل پسند نہیں آیا۔ اس نے بیگم جہاں آرا کا بازو تھاما اور انہیں زبردستی اپنے کیبن کی طرف لے جانے لگا، جبکہ ایمل اپنے ڈیسک پر واپس بیٹھتے ہوئے یہ سوچ کر پریشان تھی کہ حمزہ کی دادی کی آمد اس کے نوکری پر کیا اثر ڈالے گی۔ بیگم جہاں آرا کے جانے کی کچھ دیر بعد ہی حمزہ دوبارہ اپنے کیبن سے باہر نکلا، لیکن اس بار اس کے تیور بدلے ہوئے تھے۔ اس نے ایمل کے قریب آ کر میز پر ایک ڈیزائنر کارڈ اور ایک بھاری شاپر رکھا جس پر کسی مہنگے برانڈ کا نام درج تھا۔ آج رات شہر کے بڑے بزنس مینوں اور میڈیا مالکان کی ایک اہم پارٹی ہے جہاں تمہارا ہونا ضروری ہے کیونکہ اس اسکرپٹ کے پروڈیوسرز وہاں موجود ہوں گے، اس نے حکم دینے والے انداز میں کہا۔ ایمل نے حیرت سے کبھی کارڈ کو دیکھا اور کبھی حمزہ کو۔ اس نے ڈرتے ڈرتے انکار کرنا چاہا کہ وہ ایسی جگہوں پر جانے کی عادی نہیں ہے۔
مگر حمزہ نے اسے بات مکمل کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اس نے 2 ٹوک لہجے میں اسے وارننگ دی کہ وہ وہاں کسی عام ملازم کی طرح نہیں بلکہ لغاری میڈیا کی نمائندگی کرنے جا رہی ہے، اس لیے اسے اپنا یہ سادہ سا حلیہ بدل کر اس لباس کو پہننا ہوگا جو اس شاپر میں موجود ہے۔ حمزہ کا مقصد ایمل کو اس کی اوقات دکھانا تھا، یا شاید وہ اسے اس کی حدوں سے نکال کر اپنی دنیا کے رنگوں میں رنگنا چاہتا تھا، مگر ایمل کے لیے وہ چمکتا ہوا لباس کسی بوجھ سے کم نہیں تھا جسے پہن کر اسے اس مصنوعی سوسائٹی کا حصہ بننا تھا۔ پارٹی کا ہال روشنیوں اور موسیقی سے گونج رہا تھا۔ جب ایمل نے حمزہ کے ساتھ اندر قدم رکھا، وہ اس نئی حلیہ اور بھاری لباس میں خود کو بہت غیر محسوس کر رہی تھی، جبکہ حمزہ اس کے برابر میں پورے اعتماد اور غرور کے ساتھ چل رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کچھ بزنس پارٹنرز کے پاس پہنچے، ایک مغرور خاتون نے ایمل کے حلیہ اور اس کے سر پر موجود اسکارف کو دیکھ کر طنزیہ جملہ اچھالا کہ شاید حمزہ نے آج کل میڈیا ہاؤس کے بجائے کسی مدرسے سے رائٹرز بھرتی کرنا شروع کر دیے ہیں۔ ایمل کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی اور اس نے اپنا سر جھکا لیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ خاتون کچھ اور کہتی، حمزہ نے اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے نہایت ہی سرد لہجے میں کہا کہ اس اسکارف سر پر ہو یا نہ ہو، عقل اور ہنر کا ہونا ضروری ہے، جو شاید آپ کے پاس موجود مہنگے زیورات میں بھی نہیں مل سکتا۔ حمزہ کا اچانک ایمل کو یوں سب کے سامنے ڈیفینڈ کرنا نہ صرف اس خاتون کو خاموش کر گیا بلکہ ایمل کو بھی حیرت زدہ کر دیا، جس نے پہلی بار حمزہ کی اس سخت شخصیت کے پیچھے ایک ایسی ڈھال محسوس کی جو اس کی عزت کی خاطر کسی بھی سے ٹکرا سکتی تھی۔ پارٹی کے ہنگاموں سے واپسی پر گاڑی کا ماحول انتہائی بوجھل اور پرسکون تھا۔ حمزہ گاڑی چلاتے ہوئے بار بار سائیڈ مرر سے ایمل کو دیکھ رہا تھا، جو خاموشی سے کھڑکی سے باہر تیزی سے گزرتے ہوئے درختوں اور روشنیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک حمزہ نے گاڑی کی رفتار کم کی اور ایک سنسان سڑک کے کنارے گاڑی روک دی۔ تمہاری خاموشی تمہاری زبان سے زیادہ بولتی ہے ایمل، اس نے اسٹیئرنگ پر گرفت سخت کرتے ہوئے کہا۔ اس نے ایمل کی طرف رخ کیا اور انتہائی تلخ مگر متجسس لہجے میں اس کے خاندان اور اس کے ماضی کے بارے میں سوالات کی بوچھار کر دی، جیسے وہ یہ جاننا چاہتا ہو کہ اس قدر خودداری اور صبر اس کے پاس کہاں سے آیا۔ ایمل نے پہلی بار اپنی نظریں اٹھا کر حمزہ کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں غصے کے پیچھے اسے ایک عجیب سی بے چینی نظر آئی۔ حمزہ کا لہجہ سخت تھا مگر اس کے سوالات میں ایک ایسی طرف تھی جیسے وہ ایمل کو نہیں بلکہ خود کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایمل نے بہت ہی مختصر جوابات دیے مگر اس کی ہر بات حمزہ کے ذہن پر نقش ہوتی جا رہی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ لڑکی اتنی سادہ نہیں ہے جتنی نظر آتی ہے۔ اگلی صبح بیگم جہاں آرا حمزہ کے اسٹڈی روم میں داخل ہوئیں، جہاں وہ رات کی پارٹی کی تھکن اور الجھن لیے فائلوں میں گم تھا۔ انہوں نے بغیر کسی تمہید کے حمزہ کے سامنے ایمل سے اس کی شادی کی تجویز رکھ دی، جس نے حمزہ کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ لڑکی تمہارے بھٹکے ہوئے وجود کے لیے اللہ کا انعام ثابت ہوگی حمزہ، انہوں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے مگر پختہ لہجے میں کہا۔ حمزہ نے ایک جھٹکے سے فائل بند کیا اور کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر استحضاء کی لہر دوڑ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی دادی ایک معمولی سی ملازمہ کو اس کے برابر لانے کا سوچ رہی ہیں، جو نہ اس کے معیار پر پورا اترتی تھی اور نہ ہی اس کی زندگی کے اس خالی پن کو بھرنے کی اہل تھی جسے وہ برسوں سے پال رہا تھا۔ اس نے سختی سے انکار کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ وہ کسی صورت ایک ایسی لڑکی سے رشتہ نہیں جوڑ سکتا جس کا اس دنیا میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، مگر جہاں آرا بیگم کی خاموش نظریں بتا رہی تھیں کہ وہ اس فیصلے سے پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے۔ دادی کی بات سن کر حمزہ کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا اور وہ سیدھا میڈیا ہاؤس پہنچا، جہاں اس کے غصے کی لہریں پورے دفتر میں محسوس کی جا رہی تھیں۔ اس نے اپنے کیبن میں داخل ہوتے ہی میز پر بڑی قیمتی اشیاء اور پیپر ورک دیوار پر دے مارے، جس کی آواز سن کر باہر بیٹھے ملازمین کے سانس خشک ہو گئے۔ حمزہ نے ایمل کو فوراً اندر بلایا اور اس کے داخل ہوتے ہی اس پر برس پڑا۔ تم نے آخر میری دادی پر کیا جادو کیا ہے کہ وہ تمہاری سادگی کے گن گا رہی ہیں؟ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا اور وہ ایمل کو ان تمام باتوں کا ذمہ دار ٹھہرا رہا تھا جو اس کی دادی نے کہی تھی۔ ایمل حیرت اور خوف کے عالم میں کھڑی اس کا غصہ دیکھ رہی تھی۔ اسے تو علم بھی نہیں تھا کہ اس کے پیچھے کیا فیصلہ ہو رہے ہیں۔ حمزہ نے ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھایا اور نہایت ہی حقارت سے اسے فائلیں دکھاتے ہوئے کہا کہ اگر اسے لگتا ہے کہ وہ ان جذباتی چالوں سے اس گھر یا اس کی زندگی میں جگہ بنا لے گی تو یہ اس کی سب سے بڑی بھول ہے۔ ایمل کی خاموشی نے حمزہ کے اشتعال کو مزید بڑھا دیا اور اس نے غصے میں اپنا لیپ ٹاپ تک بند کر کے میز پر پٹک دیا، جس سے ایمل کا دل دہل گیا۔ ایمل ابھی حمزہ کی کڑوی باتوں کے صدمے سے سنبھلی بھی نہ تھی کہ اسے گھر سے ایک پریشان کن فون کال موصول ہوئی جس نے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکال دی۔
اس کے بھائی کا ایک سنگین حادثہ ہو گیا تھا اور ہسپتال کے اخراجات اس کی وضاحت سے کہیں زیادہ تھے۔ وہ بدحواسی کی حالت میں حمزہ کی کیبن کی طرف بھاگی، جہاں حمزہ ابھی بھی غصے میں فائلیں الٹ پلٹ رہا تھا۔ ایمل نے ہچکیوں کے درمیان اسے اپنی مجبوری بتائی اور کچھ رقم بطور قرض مانگی، مگر حمزہ نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت ہمدردی کے بجائے ایک شکاری جیسی چمک تھی، جیسے اسے ایمل کو اپنی شرائط پر چکانے کا بہترین موقع مل گیا ہو۔ اس نے ایمل کے سامنے مدد کی پیشکش تو رکھی، مگر اس کے بدلے میں ایک ایسی قیمت مانگ لی جس کا ایمل نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ رقم مل جائے گی، مگر مفت میں نہیں، اس نے میز پر جھکتے ہوئے نہایت ہی سپاٹ لہجے میں کہا۔ تمہیں میرے ساتھ ایک معاہدہ کرنا ہوگا جس کے بعد تمہارے خاندان کی تمام پریشانیاں میری اور تم میری ملکیت ہو جاؤ گی۔ حمزہ کی اس سنگ دلانہ شرط سن کر ایمل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی انسان کسی کی مجبوری کا ایسا فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ مدد کے بدلے نکاح۔ حمزہ کا یہ جملہ ایمل کے کانوں میں سیسے کی طرح اتر رہا تھا، مگر دوسری طرف ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑتے اس کے بھائی کا چہرہ اسے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنے نہیں دے رہا تھا۔ حمزہ نے ایک خالی کاغذ اور قلم اس کی طرف بڑھایا اور نہایت ہی بے رخی سے کہا کہ اگر اسے اپنے بھائی کی زندگی عزیز ہے تو اسے ابھی اور اسی وقت اس فیصلے پر دستخط کرنے ہوں گے۔ ایمل نے لرزتے ہاتھوں اور بہتی آنکھوں کے ساتھ اس کاغذ پر دستخط کر دیے، جس کے ساتھ ہی اس کی آزادی اور اس کے تمام تر خواب حمزہ لگاری کی انا کی بھینٹ چڑھ گئے۔ حمزہ نے ایک فاتحانہ مگر سرد نگاہ ایمل کے ٹوٹے ہوئے وجود پر ڈالی اور فوراً ہسپتال فون کر کے تمام اخراجات کی ادائیگی کا حکم دیا، مگر ایمل کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے اپنے بھائی کی زندگی تو خرید لی ہے، لیکن اپنی روح کا سودا کر بیٹھی ہے۔ حمزہ کی آنکھوں میں اس وقت کوئی پچھتاوا نہیں تھا، وہ بس اپنی دادی کی ضد پوری کرنے اور ایمل کو اپنی دسترس میں لانے کی اس بدصورت موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نکاح کی تقریب نہایت ہی خاموش اور بوجھل تھی، جہاں خوشیوں کے گیتوں کی بجائے صرف کاغذوں کے پلٹنے اور قلم کی سرسراہٹ کی آوازیں تھیں۔ ایمل ایک سادہ سی سفید سوٹ میں ملبوس سر چکائے بیٹھی تھی اور اس کی مسلسل بہتی آنکھیں اس کے دوپٹے کو بھگو رہی تھیں۔ حمزہ کے چہرے پر نہ کوئی مسرت تھی اور نہ ہی کوئی ملال، وہ بس ایک مشین کی طرح دستخط کر رہا تھا جیسے کوئی شادی نہیں بلکہ اس کے بزنس کا ایک معمولی معاہدہ ہو۔ قاضی صاحب کے ایجاب و قبول کے الفاظ ایمل کو اپنی زندگی پر کسی آخری فیصلے کی طرح لگ رہے تھے، اور جیسے ہی نکاح نامے پر اس کے لرزتے ہاتھوں نے دستخط کیے، وہ باقاعدہ حمزہ لگاری کی قید میں آ گئی۔ دادی نے نم دیدہ آنکھوں سے ایمل کے سر پر ہاتھ رکھا، مگر حمزہ نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر ایمل کا بازو تھاما اور اسے وہاں سے لے جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس پورے عمل کے دوران ایمل کا دل کسی زخمی پرندے کی طرح دھڑک رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا اپنا وجود اس سے چھین لیا گیا ہے اور وہ ایک ایسے انسان کے نام کر دی گئی ہے جو اسے اپنی زندگی کا سب سے ناپسندیدہ بوجھ سمجھتا ہے۔ رخصتی کے فوراً بعد حمزہ ایمل کو لے کر اپنے عالیشان گھر پہنچا، مگر وہاں استقبال کے لیے کوئی پھول یا روشنیاں نہیں تھیں۔ وہ اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے پرشکوہ مگر بے حد ٹھنڈے اور خاموش کمرے میں لے آیا۔ جیسے ہی کمرے کا بھاری دروازہ بند ہوا، ایمل نے خود کو ایک ایسے حصار میں محسوس کیا جہاں کی ہوا بھی حمزہ کے غصے کی بو تھی۔ حمزہ نے اسے کمرے کے بیچوں بیچ چھوڑا اور خود کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہو گیا، جہاں سے باہر کی تاریکی اس کے چہرے کے تاثرات کو مزید بھیانک بنا رہی تھی۔ ایمل خاموشی سے اپنے ہاتھ مسل رہی تھی اور اس کی نظریں فرش پر جمی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ دیواریں اسے نگل لیں گی۔ اس کمرے کی ہر چیز مہنگی اور دیدہ زیب تھی، مگر ایمل کے لیے وہ کسی جیل کی کوٹری سے کم نہیں تھی، کیونکہ یہاں اس کا استقبال کسی محبت بھرے جملے سے نہیں بلکہ ایک ایسی خاموشی سے ہوا تھا جو طوفان کے آنے کا پتہ دے رہی تھی۔ حمزہ کا وجود وہاں ایک سائے کی طرح ساکت تھا، جس نے ایمل کے اندر کے خوف کو انتہا تک پہنچا دیا تھا۔ حمزہ اچانک کھڑکی سے مڑا اور چند قدموں کا فاصلہ طے کر کے بالکل ایمل کے سامنے آ کر رک گیا۔ اس کے چہرے پر موجود سختی پہلے سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ اس نے ایمل کی ٹھوڑی سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی سہمی ہوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت ہی سپاٹ اور برفیلے لہجے میں کہا، یہ مت سمجھنا کہ اس نکاح کے بعد تمہیں اس گھر یا میری زندگی میں کوئی مقام مل گیا ہے۔ تم یہاں صرف ایک ضرورت کے تحت لائی گئی ہو، اور تمہاری حیثیت اس کمرے میں پڑی کسی بے جان چیز سے زیادہ نہیں ہوگی۔ ایمل کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر حمزہ کی انگلیوں پر گرا، مگر اس نے بے رحمی سے اپنا ہاتھ جھٹک دیا اور اسے وارننگ دی کہ وہ اس کے نجی زندگی سے دور رہے اور کبھی اس کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ وہاں پہلے ہی کسی اور کی یادوں کا پہرا ہے۔ حمزہ کا یہ دو ٹوک انداز ایمل کے جیتے جی اسے مار دینے کے لیے مترادف تھا۔
وہ اسے وہیں ٹوٹا ہوا چھوڑ کر خود صوفے پر جا بیٹھا اور فائلیں کھولنے لگا، جیسے اس کے لیے ایمل کا وجود اب کوئی معنی ہی نہیں رکھتا تھا۔ ایمل کو احساس ہوا کہ اس عالیشان کمرے کی قید اس کے وہم و گمان سے بھی زیادہ تکلیف دہ ثابت ہونے والی ہے۔ حمزہ کے صوفے پر بیٹھتے ہی کمرے میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی جو ایمل کے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ اس نے دیوار کے ساتھ لگے اپنے چھوٹے سے سوٹ کیس کو دیکھا اور پھر اس بڑے سے شاہانہ بیڈ کو جس پر بیٹھنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ وہ نہایت ہی سادگی سے کمرے کے کونے میں بچھی قالین پر بیٹھ گئی اور وہیں اپنی جائے نماز بچھا لی۔ اس کا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا اور اب صرف وہی ایک در تھا جہاں وہ اپنا دکھ کھول کر بیان کر سکتی تھی۔ اس نے گھنٹوں سجنے میں پڑے رہ کر اپنے رب سے صبر کی دعا مانگی۔ اس کی سسکیوں کی تھمی آواز حمزہ کے کانوں تک بھی جا رہی تھی، جو فائلوں میں نظر جمائے ہونے کے باوجود بھی ایمل کی اس حالت سے بے خبر نہیں تھا۔ ایمل کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا، مگر اس نے حمزہ سے ایک لفظ نہیں کہا۔ وہ وہیں جائے نماز کے پلو سے سر ٹکائے کر بیٹھ گئی، جہاں کی ٹھنڈی زمین اسے حمزہ کے لہجے سے زیادہ مہربان محسوس ہو رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس گھر میں اس کی جنگ کسی دشمن سے نہیں بلکہ اس انسان کی انا اور بے رخی سے ہے جسے اب وہ اپنا مجازی خدا تسلیم کر چکی تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب کمرے کی روشنیاں مدھم ہوئیں، حمزہ نے فائلوں سے سر اٹھا کر دیکھا۔ ایمل جائے نماز پر سر رکھے وہیں فرش پر سو چکی تھی۔ اس کا چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا اور سفید دوپٹہ اس کے گرد ایک حصار بنائے ہوئے تھا۔ حمزہ کے دل میں ایک پل کے لیے عجیب سی خلش اٹھی۔ اسے ایمل کی یہ خاموش احتجاج والی حالت اپنی انا پر چوٹ محسوس ہوئی۔ وہ صوفے سے اٹھا اور اس کے قریب جا کر رک گیا۔ اس نے چاہا کہ اسے اٹھا کر بیڈ پر منتقل کرے، مگر ایمل کی خودداری اور اس کی سادگی نے حمزہ کے ہاتھ روک دیے۔ وہ واپس مڑا اور الماری سے ایک گرم کمبل نکال کر نہایت ہی آہستگی سے ایمل کے اوپر ڈال دیا، جیسے وہ خود کو یہ باور کرا رہا ہو کہ یہ صرف انسانی ہمدردی ہے، کوئی محبت نہیں۔ صبح جب ایمل کی آنکھ کھلی تو حمزہ کمرے میں موجود نہیں تھا، مگر اپنے اوپر موجود کمبل دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص چند گھنٹے پہلے اسے بے جان چیز قرار دے چکا تھا اسے ٹھنڈ سے بچانے کی زحمت کیوں کی۔ ایمل نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور وضو کرنے کے لیے اٹھی، مگر جیسے ہی وہ باتھ روم سے باہر آئی اس کی نظریں میز پر پڑے ایک نئے لفافے پر پڑیں جس پر اس کا نام لکھا تھا۔ اس لفافے میں اس کے بھائی کے علاج کی مکمل رپورٹ اور گھر کے اخراجات کے لیے ایک رقم موجود تھی، مگر ساتھ ہی ایک چھوٹی سی چٹ پر حمزہ کی تحریر تھی: آج سے تمہاری ڈیوٹی آفس میں نہیں دادی کی خدمت پر ہوگی۔ ایمل کو لگا جیسے اسے ایک قید سے نکال کر دوسری قید میں ڈال دیا گیا ہو، جہاں اسے ہر لمحہ یہ یاد دلایا جائے گا کہ وہ یہاں صرف ایک احسان کے بدلے میں موجود ہے۔ ایمل نے وہ رقع میز پر رکھا اور ایک گہری سانس لے کر بیگم جہاں آرا کے کمرے کی طرف چل دی، جہاں وہ تسبیح پڑھنے میں مصروف تھی۔ جیسے ہی جہاں آرا بیگم کی نظر اپنی نئی نویلی بہو پر پڑی، ان کے چہرے پر ایک ممتا بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے ایمل کو اپنے پاس بیڈ پر بٹھایا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بڑی محبت سے اسے نصیحتیں کرنے لگیں، مگر ایمل کا ذہن ابھی بھی حمزہ کے ان جملوں میں الجھا ہوا تھا جو اس نے رات کو کہے تھے۔ دادی جان اسے گھر کے معاملات اور حمزہ کی پسند ناپسند کے بارے میں بتا رہی تھی، جبکہ ایمل صرف سر ہلا کر ان کی بات سن رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس گھر میں اسے حمزہ کی بیوی نہیں بلکہ ایک ایسی نرس یا خدمتگار کے طور پر لایا گیا ہے جس کا کام صرف دوسروں کی سہولت کا خیال رکھنا ہے۔ دوپہر کے وقت جب وہ دادی کے لیے دوائیں لے کر کچن سے نکلی تو اسے سامنے سے حمزہ آتا دکھائی دیا۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار تھا اور ہمیشہ کی طرح اس کے چہرے پر وہی بے رخی طاری تھی۔ ایمل نے راستہ چھوڑنے کے لیے خود کو ایک طرف کر لیا، مگر حمزہ اس کے قریب آ کر رک گیا۔ امید ہے تمہیں اپنی نئی ذمہ داری سمجھ آ گئی ہوگی، اس نے گھڑی ٹھیک کرتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ایمل نے کوئی جواب نہیں دیا، جس پر حمزہ کو ایک بار پھر غصہ آ گیا۔ اس نے ایمل کے ہاتھ میں پکڑی دوا کی ٹرے کو دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، خاموشی کا یہ ڈرامہ مجھ پر اثر نہیں کرے گا، مجھے صرف نتائج چاہیے، دادی کو کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ ایمل نے پہلی بار ہمت جمع کی اور دھیمے مگر پختہ لہجے میں کہا، خدمت میں اللہ کی رضا کے لیے کروں گی، آپ کی شرط پوری کرنے کے لیے نہیں۔ ایمل کی اس جرأت نے حمزہ کو ایک لمحے کے لیے ساکت کر دیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر پھر ایک سر نگاہ ڈال کر تیزی سے باہر نکل گیا، جبکہ ایمل کو اپنے اندرونی طاقت کا احساس ہونے لگا کہ وہ ٹوٹ کر بھی جھکنے والی نہیں ہے۔ شام کے سائے گہرے ہوئے تو گھر میں ایک عجیب سی بے چینی پھیل گئی۔ حمزہ معمول سے دیر سے گھر لوٹا، مگر اس کے قدموں کی چاپ میں وہ پہلے والا وقار نہیں بلکہ ایک تھکن تھی۔ جیسے ہی لاؤنج میں وہ داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ ایمل بڑی توجہ سے دادی جان کے پاؤں دبا رہی ہے اور انہیں کوئی پرانی کہانی سنا رہی ہے، جس پر جہاں آرا بیگم کے چہرے پر برسوں بعد ایک حقیقی مسکراہٹ آئی تھی۔ حمزہ وہیں ٹھٹک گیا۔
اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایمل اتنی جلدی اس گھر کے اس حصے میں اپنی جگہ بنا لے گی جہاں وہ خود بھی کبھی کبھی اجنبی محسوس کرتا تھا۔ ایمل نے حمزہ کو دیکھتے ہی سر پر دوپٹہ درست کیا اور خاموشی سے اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی تاکہ اس کے لیے کھانا لگا سکے۔ حمزہ نے دادی کے پاس بیٹھتے ہوئے ایمل کے جانے والے راستے کو دیکھا۔ وہ بہت ہی نایاب لڑکی ہے حمزہ، اسے اپنی انا کی بھیٹ مت چڑھانا، دادی نے اس کا ہاتھ تھام کر دھیمے سے کہا۔ حمزہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو وہاں کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ ایمل نے بکھری ہوئی فائلیں کرینے سے میز پر لگا دی تھی اور کمرے میں سندل کی ہلکی سی خوشبو رچی ہوئی تھی جو حمزہ کے اعصاب کو سکون دے رہی تھی۔ جیسے ہی ایمل کھانے کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوئی، حمزہ نے اسے روک لیا۔ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں صرف دادی کے لیے دیکھ بھال کا کہا تھا، میرے کمرے کی چیزوں کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے اپنی پرانی عادت کے مطابق سختی سے کہا۔ ایمل نے ٹرے میز پر رکھی اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سکون سے جواب دیا، جس گھر میں میں رہتی ہوں اسے صاف رکھنا میری عادت ہے، یہ کوئی احسان نہیں ہے۔ حمزہ نے اس کے اس جواب پر کچھ چڑ سا گیا۔ اس نے غصے میں کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور ایمل کو کمرے سے باہر جانے کا حکم دیا، مگر جیسے ہی ایمل دروازے تک پہنچی، حمزہ کی نظر اس کے ہاتھوں پر پڑی جو کچن میں کام کرنے کی وجہ سے سرخ ہو رہے تھے۔ اس کے دل میں ایک انجانی سی ٹیس اٹھی جسے اس نے فوراً ہی جھڑک دیا، مگر وہ رات بھر ایمل کی ان پرسکون آنکھوں کے بارے میں سوچتا رہا جو اسے اس کی اپنی ہی تلخی کا آئینہ دکھا رہی تھیں۔ اگلی صبح حمزہ کی آنکھ کھلی تو کمرہ خالی تھا، مگر صوفے پر ایمل کا وہ سفید دوپٹہ پڑا رہ گیا تھا جو شاید وہ جلدی میں بھول گئی تھی۔ حمزہ نے وہ دوپٹہ اٹھایا تو اس میں سے وہی سندل کی دھیمی خوشبو آئی جس نے رات بھر اسے بے چین کر رکھا تھا۔ اس نے جھٹکے سے وہ دوپٹہ ایک طرف پھینکا اور خود کو تیار کرنے لگا، مگر اس کے لاشعور میں ایمل کا وہ جملہ ہتھوڑے برسا رہا تھا کہ وہ یہ سب اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہے۔ نیچے لاؤنج میں پہنچا تو منظر کچھ مختلف تھا۔ ایمل باورچی خانے میں ناشتہ تیار کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ حمزہ نے قدم روک لیے۔ بھائی آپ فکر نہ کریں، میں یہاں بہت خوش ہوں، حمزہ صاحب میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ایمل کی آواز میں ایک مصنوعی کھنک تھی جو حمزہ کو صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس کا جھوٹ حمزہ کے سینے میں تیر کی طرح پیوست ہو گیا، وہ شخص جو اسے ہر لمحہ نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایمل اس کے بارے میں اپنے گھر والوں سے جھوٹ بول کر اس کا بھرم رکھ رہی تھی۔ حمزہ نے کچن کے دروازے پر دستک دی تو ایمل ہڑبڑا کر مڑی اور جلدی سے فون بند کر دیا۔ ناشتہ میز پر لگا دیا ہے، اس نے نظریں جھکا کر کہا۔ حمزہ نے اس کے قریب آ کر اس کے چہرے کا طواف کیا جہاں رات بھر جاگنے کی وجہ سے ہلکے سے سیاہ ہلکے واضح تھے۔ جھوٹ بولنا کب سے سیکھ لیا تم نے؟ حمزہ نے اس کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ ایمل نے حیرت سے اسے دیکھا، اپنے بھائی سے کہہ رہی تھی کہ میں تمہارا بہت خیال رکھتا ہوں، کیا یہ سچ ہے؟ حمزہ کے لہجے میں تمسخر تھا مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی شرمندگی۔ ایمل نے گہرا سانس لیا اور جواب دیا، کچھ جھوٹ کسی کا بھرم رکھنے کے لیے بولے جاتے ہیں اور کچھ اپنی عزت بچانے کے لیے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا بھائی اپنی بیماری کے ساتھ میرے دکھوں کا بوجھ بھی اٹھائے۔ حمزہ کا ہاتھ جو اسے دیوار سے لگانے کے لیے بڑھا تھا وہیں رک گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ جس لڑکی کو کمزور سمجھ کر اس کی مجبوری کا سودا کر چکا ہے وہ کردار کے لحاظ سے اس سے کہیں زیادہ مضبوط اور بلند ہے۔ حمزہ کی خاموشی ایمل کے جواب کے وزن سے مزید بوجھل ہو گئی۔ وہ بغیر کچھ کہے ناشتے کی میز سے اٹھا اور دفتر کی طرف نکل گیا، لیکن آج فائلیں اسے ایمل کی ان الفاظ سے نجات نہیں دلا رہی تھیں۔ اسے بار بار ایمل کا وہ تھکا ہوا مگر پروقار چہرہ یاد آ رہا تھا جو اس کے ہر وار کو خاموشی سے سہ رہا تھا۔ شام کو جب وہ واپس لوٹا تو گھر میں ایک غیر معمولی خاموشی تھی۔ وہ سیدھا دادی کے کمرے میں گیا جہاں دادی جائے نماز پہ بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ حمزہ نے دیکھا کہ ایمل وہاں موجود نہیں تھی۔ اس نے بے ساختہ کچن اور لاؤنج میں نظر دوڑائی مگر وہ کہیں نظر نہ آئی۔ آخرکار جب وہ اپنے کمرے میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایمل کمرے کے کونے میں بکھری اپنی چند کتابوں اور ڈائری کو سمیٹ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ حمزہ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ایمل نے بغیر مڑے جواب دیا، دادی جان نے کہا ہے کہ میں اب سے ان کے ساتھ والے کمرے میں شفٹ ہو جاؤں تاکہ رات کو انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں قریب ہوں۔ حمزہ کو یہ سن کر ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ اس کے نجی زندگی میں مکمل ہونے والا وجود اب اس کے کمرے سے دور جا رہا تھا، مگر اسے یہ فیصلہ اپنی انا کی شکست لگا۔ یہ تم نے خودداری سے کہا ہوگا تاکہ مجھ سے دور رہو، اس نے طنز کیا۔ ایمل نے ڈائری بند کی اور مڑ کر حمزہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ دور تو میں تب ہوتی جب میں کبھی آپ کے قریب آئی ہوتی، میں نے تو صرف ایک حکم کی تعمیل کی ہے، چاہے وہ آپ کا ہو یا دادی کا۔
وہ اپنا چھوٹا سا سامان اٹھا کر کمرے سے باہر نکلنے لگی تو دروازے پر رک کر ایک لمحے کے لیے مڑی۔ آپ کے کمرے کی چابیاں میز پر ہیں، اب آپ کو اپنی چیزوں کو چھونے کا ڈر نہیں رہے گا۔ ایمل کے جانے کے بعد حمزہ کو وہ بڑا سا کمرہ پہلے سے کہیں زیادہ خالی اور خوفناک لگنے لگا۔ اس نے غصے پر میز پر پڑا گلدان فرش پر دے مارا، مگر اس بار اس ٹوٹنے کی آواز میں وہ فاتحانہ گونج نہیں تھی جو اسے پہلے محسوس ہوتی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ ایمل اس کے گھر میں رہ کر بھی اس کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ کئی دن گزر گئے، حمزہ اور ایمل کے درمیان خاموشی کی ایک ایسی دیوار کھڑی ہو گئی تھی جسے توڑنا اب کسی کے بس میں نہ تھا۔ حمزہ آفس سے دیر سے آتا اور سیدھا اپنے کمرے میں بند ہو جاتا، جبکہ ایمل نے خود کو دادی کی خدمت اور اپنی تحریروں میں مگن کر لیا تھا۔ ایک رات جب حمزہ کو شدید بخار نے آ گھیرا، اس کا جسم تپ رہا تھا اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں ایمل کا نام پکار رہا تھا۔ دادی نے گھبرا کر ایمل کو بلایا۔ ایمل دوڑتی ہوئی آئی اور حمزہ کی حالت دیکھ کر سب کچھ بھول گئی۔ اس نے پوری رات اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھی اور اس کا ہاتھ تھامے بیٹھی رہی۔ صبح جب حمزہ کی آنکھ کھلی تو اس نے ایمل کو اپنے سرہانے کرسی پر بیٹھے سوتے ہوئے پایا۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی حمزہ کے ہاتھ میں تھا، جیسے وہ اسے کسی طوفان سے بچا رہی ہو۔ حمزہ نے پہلی بار ایمل کو غصے یا حقارت کے بغیر دیکھا۔ اسے احساس ہوا کہ جس لڑکی کو وہ اپنی ملکیت سمجھ رہا تھا، وہ دراصل اس کی محافظ بن چکی تھی۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ نکالا تو ایمل ہڑبڑا کر جا گئی۔ آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ حمزہ نے اسے کچھ کہنا چاہا، اس کی آنکھوں میں وہ پرانی برف پگھلنے لگی تھی، مگر اسی لمحے اس کے فون پر ایک ایسی کال آئی جس نے ماحول کو دوبارہ تلخ کر دیا۔ وہ اس کی سابقہ منگیتر سارہ تھی جو بیرون ملک سے واپس آ رہی تھی، اور اس کا نام اسکرین پر چمکتے دیکھ کر ایمل کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ایمل خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ حمزہ کو لگا کہ ابھی جو غربت کا ایک پل پیدا ہوا تھا وہ دوبارہ کسی گہری کھائی میں گر گیا ہے۔ اسے اب ایمل کی فکر مندی اپنی ضمیر پر ایک بوجھ محسوس ہونے لگی تھی، کیونکہ سارہ کی واپسی اس کی زندگی میں ایک نیا تماشا کھڑا کرنے والی تھی۔ سارہ کی واپسی کی خبر نے پورے گھر کی فضا بدل دی تھی۔ حمزہ نے خود کو دوبارہ اس پرانے خول میں بند کر لیا تھا اور ایمل کی رات بھر کی تیمارداری کو کسی احسان کے بجائے ایک عام سی ذمہ داری قرار دے کر نظر انداز کر دیا۔ 2 دن بعد جب سارہ لغاری مینشن پہنچی تو اس کا پراعتماد لہجہ اور جدید حلیہ ایمل کی سادگی کے بالکل برعکس تھا۔ سارہ نے لاؤنج میں قدم رکھتے ہی ایمل کو ایک اجنبی اور حقارت بھری نظر سے دیکھا اور حمزہ کے قریب ہوتے ہوئے بلند آواز میں پوچھا کہ یہ کون ہے جس نے گھر کا نقشہ بدل رکھا ہے؟ حمزہ نے ایک لمحے کے لیے ایمل کی طرف دیکھا جس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، اور پھر نہایت ہی بے رخی سے جواب دیا کہ یہ دادی کی خدمت گار ہے اور میرا نیا اسکرپٹ لکھ رہی ہے۔ ایمل کا دل ان الفاظ پر بری طرح کٹ کر رہ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا رشتہ اس گھر میں ایک راز کی طرح ہے، مگر حمزہ کا اسے سب کے سامنے خدمت گار کہنا اسے جیتے جی مارنے کے مترادف تھا۔ سارہ نے ایک طنزیہ کہکا لگایا اور ایمل کو حکم دیا کہ وہ اس کے لیے کافی بنا کر لائے۔ ایمل خاموشی سے کچن کی طرف بڑھ گئی، جبکہ حمزہ سارہ کے ساتھ بیٹھ کر اپنی پرانی زندگی کی باتیں کرنے لگا۔ کچن کی دیوار سے لگ کر کھڑی ایمل نے محسوس کیا کہ اس کی قربانی اور خاموشی کی یہاں کوئی قیمت نہیں ہے۔ وہ ایک ایسے انسان کے لیے اپنا سکون لٹا بیٹھی تھی جو اسے کسی محفل میں اپنی بیوی کہنے کی جرأت تک نہیں رکھتا تھا۔ دادی جان نے دور سے یہ سب دیکھا اور ان کی آنکھوں میں حمزہ کے لیے غصہ اور ایمل کے لیے تڑپ واضح تھی۔ ایمل نے کافی کی ٹرے اٹھائی اور لاؤنج کی طرف بڑھی، جہاں سارہ حمزہ کا ہاتھ تھامے کسی بات پر ہنس رہی تھی، اور یہ منظر ایمل کے صبر کا آخری امتحان تھا۔ ایمل نے لرزتے ہاتھوں سے کافی کی ٹرے میز پر رکھی، مگر سارہ کی نظریں اب بھی اس کے وجود کا تعاقب کر رہی تھیں۔ سارہ نے کافی کا ایک گھونٹ بھرا اور فوراً ہی چہرہ بگاڑ کر کپ میز پر پٹک دیا، جس سے کافی کے چند قطرے ایمل کے سفید دوپٹے پر گرے۔ حمزہ، تمہاری اس رائٹر کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ کافی کیسے بنتی ہے، بالکل جاہلوں والا ذائقہ ہے، سارہ نے حقارت سے کہا۔ حمزہ نے ایک پل کے لیے ایمل کے دوپٹے پر لگے دھبوں کو دیکھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی اٹھی، مگر سارہ کے سامنے اپنی انا کی خاطر وہ خاموش رہا۔ ایمل نے خاموشی سے کپ اٹھایا اور وہاں سے جانے لگی، مگر سارہ نے اسے روکتے ہوئے کہا کہ وہ اس کے کمرے کی صفائی کرے، کیونکہ اسے وہاں بہت مٹی محسوس ہو رہی تھی۔
ایمل نے تڑپ کر حمزہ کی طرف دیکھا۔ اسے امید تھی کہ شاید اب حمزہ اسے ذلت سے بچا لے گا، مگر حمزہ نے اپنی نظریں چرا کر فون کی اسکرین پر جما لیں۔ ایمل کی خودداری کو اس لمحے ایسی چوٹ لگی کہ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا پہلا قطرہ فرش پر گرا۔ وہ بغیر کوئی لفظ کہے وہاں سے نکل گئی، مگر اس کے پیچھے لاؤنج میں ہونے والے سارا کا کہکا اسے کسی خنجر کی طرح لگا۔ حمزہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ ایمل کی خاموشی اس کے اپنے ضمیر کو نوچ رہی ہے، مگر وہ سارا کی واپسی اور دادی کی ضد کے درمیان خود کو ایک ایسی دلدل میں پھنسا ہوا محسوس کر رہا تھا جہاں سے نکلنے کا راستہ اسے اب ایمل کو مزید دکھ دے کر ہی مل رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ایمل اب ٹوٹنے کے بجائے بکھرنے کے قریب ہے، اور اس بار وہ اسے سنبھالنے کے لیے موجود نہیں ہوگی۔ سارا کی بدتمیزی جب حد سے بڑھ گئی تو حمزہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ جیسے ہی سارا نے ایمل کو دوبارہ کوئی حکم دینے کے لیے زبان کھولی، حمزہ نے گرجدار آواز میں اسے خاموش کروا دیا۔ بہت ہو گیا سارا، ایمل کوئی خدمت گار نہیں بلکہ میری بیوی ہے اور اس گھر کی عزت بھی ہے۔ اس نے ایمل کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے برابر کھڑا کر لیا۔ سارا اور دادی دونوں حیرت زدہ رہ گئیں، جبکہ حمزہ نے سارا کو اسی وقت وہاں سے چلے جانے کا کہہ دیا اور واضح کر دیا کہ اس کی زندگی میں اب صرف ایمل کی جگہ ہے۔ سارا کے جانے کے بعد حمزہ نے ایمل کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنے تمام تر مظالم کی معافی مانگی اور یہ بھی اعتراف کیا کہ وہ اپنی انا کے پیچھے اپنی زندگی کی سب سے بڑی سچائی سے لڑ رہا تھا۔ ایمل کی خاموش محبت اور ثابت قدمی نے آخر کار حمزہ کے پتھر دل کو پگھلا دیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہی حمزہ نے نہ صرف ایمل کو وہ تمام خوشیاں دیں جن کا اس نے وعدہ کیا تھا، بلکہ اسے ایک کامیاب رائٹر کے طور پر بھی دنیا کے سامنے متعارف بھی کروایا۔ لغاری مینشن جو کبھی خاموشی اور نفرت کا گھر تھا، اب ایمل کی ہنسی اور حمزہ کی محبت سے مہک رہا تھا، اور دادی جان اپنی دعاؤں کو رنگ لاتا دیکھ کر نہال ہو رہی تھیں۔ ایمل کا بھائی بھی اب مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا تھا اور ان کی خوشیوں میں شامل ہو گیا، اور یوں ایک تلخ معاہدے سے شروع ہونے والا یہ سفر ایک بہت ہی خوبصورت اور دائمی محبت کی داستان بن گیا۔